وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 97-98، درس نمبر 514. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 97. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو احترام کا گھر جو لوگوں کے قیام کا باعث ہے. والشہر الحرام، اور حرمت کے مہینے بھی، اور ہدیہ قربانی کے جانور، والقلائد اور نشان والے جانور. ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. سامعین کرام، کعبہ شریف کی بات کر رہے تھے، اور کعبہ کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ یہ نظام کیوں بنایا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. بہرحال کعبہ جو ہے، دیکھیں، مرکز نگاہ جو ہے وہ ہمارا کعبہ ہوتی ہے. کعبے کی طرف رخ کر کے نماز میں آپ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ تو ایک ظاہری علامت ہے. تو اور ہر جو ظاہری چیز ہوتی ہے اس کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، اور حقیقت جو ہے وہ باطن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے. اب اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں، ظاہر ہے کہ ہم جائیں گے، ہماری منزل اللہ ہے. اب اللہ سے جو چیزیں متعلق ہیں اس سے ہم نے جڑنا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اس سے ہم جڑ جائیں. اور اس کا حکم بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. تو کتاب اللہ سے جڑنے کا ہمیں حکم ہے. ہم نے جڑنا اصل میں اللہ سے ہے. پھر یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں،
سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسباب اور ذرائع، اللہ سے جڑنے کے لیے ہمیں اسباب چاہیے. ہم رہ رہے ہیں عالم اسباب میں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو اسباب سے ہم نے کام لینا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے تم کوئی ذریعہ ڈھونڈو. تو ذرائع اور اسباب، یہ ہم جس عالم میں رہنا نا، یہ عالم اسباب ہے. کن فیکون کا یہ عالم نہیں ہے سامنے کا کہ بس ایک چیز ہم چاہیں اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ اسباب کے ذریعے کرتا ہے. یعنی کن فیکون ہم تو ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے، اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس میں کن فیکون کا نظام نہیں ہے. عام اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسباب سے سارے کام ہوتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں، ظاہری مقاصد ہوں، ظاہری ضروریات ہوں، یا ہماری باطنی ضروریات ہوں. اس کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے، یعنی سارے کام جو ہے وہ اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. اگر آپ، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کسی وسیلے اور کسی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں. وہ تو خیر جو بھی کہتے ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اسباب اور ذرائع. روحانیت کے لیے بھی اسباب و ذرائع ہیں، اور مادیت کے لیے بھی، ظاہری ہماری جو ضروریات ہیں اس کے لیے بھی اسباب ہیں، جو باطنی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں. تو دیکھیں، اب یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہہ رہا ہوں اسباب میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے. یہی مقصد ہے ہمارا. تیاری کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اور اللہ سے جڑنا ہے. روحانی طور پہ ہماری ترقی ہونی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم طائر لاہوتی ہیں. ہم لاہوت کے پرندے ہیں، لیکن ہم نے جانا ہے لاہوت. اس وقت جو ہے وہ تو ہم لاہوت سے ذرا کٹے ہوئے ہیں. ہم نے جڑنا ہے اللہ سے. تو پھر یہ اسباب کو دیکھیں نا. اسباب اب دیکھیں، کتاب اللہ میں نے آپ کو کہا، اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام جو ہے، جو روحانیت، ہمارے روحانیت سے تعلق، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، قرآن ہے. قرآن نبی اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. وہی کیسے آتی ہے، وہی کیا ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے. تو اب اس کو وہی لانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے. جبرائیل علیہ السلام، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں آپ کے قلب اطہر پہ، یعنی ڈالتے ہیں، نازل ہوتی ہے. تو جبرائیل کا واسطہ، اللہ جبرائیل کا واسطہ استعمال کر رہے ہیں. ورنہ آپ سوچیں کہ کیا ضرورت تھی؟ یعنی کوئی ہم سب بے وقوف آدمی سوچیں نا کہ بھئی جبرائیل کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل وہی لے کے آتے تھے. یعنی اللہ بھی اسباب استعمال کر رہا ہے انتہائی اعلیٰ، اور یعنی ایک ایسے کام میں جو بہت ہی اعلیٰ. اور وہی کہ اللہ تعالیٰ بندے پہ اپنا کلام نازل کر رہا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ استعمال کیا ہے. تو بہرحال میں اس بات کے کہنے سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذرائع اور اسباب ہماری روحانیت کی ترقی کے لیے بھی، اور اللہ سے جڑنے کے لیے بھی اسباب ہیں اور ذرائع ہیں. یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لیں. اچھا، تو اب ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کی عقل تو محدود ہے، اس کی عقل کی تو رسائی اتنی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے اسباب ہیں. وہی کتاب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت بھجوائی ہے. یہ ایک ذریعہ ہے. ہدایت ذریعہ ہے اللہ سے جڑنے کا. ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذریعہ ہے. یہ اللہ کا رسول، اللہ کے بندے. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت کسب سے نہیں حاصل ہوتی. نبی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کے عمل کا دخل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں.
نبی انبیاء اور رسول جو ہے اللہ کے. اب یہ کون ہے؟ یہ ذرائع ہیں. آپ نبی آپ کو اللہ سے ملائے گا، آپ خود نہیں مل سکتے اللہ سے. نبی ذریعہ ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت مشروط ہے رسول کی اطاعت سے. اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک آپ رسول کی اطاعت نہ کریں. تو نبی ذریعہ ہے. یہ ذرائع ہیں. میں ذرائع کی بات کر رہا ہوں، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اب یہاں لوگ کون لوگ؟ اب یہاں تو ناس کا ذریعہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو ہر ایک تمام لوگ شامل ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ایک قیام کا ذریعہ بنایا ہے. ان کے روحانی ارتقاء کے لیے اور روحانی ضروریات کے لیے کعبہ شریف کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ کے گھر کے پردوں سے لپٹ کے آپ نہیں کرتے دعا. اللہ کے گھر کے ملتزم سے آپ چمٹ کے رو رو کے دعائیں نہیں مانگتے. ظاہر ہے مانگتے ہیں نا، اور جائز بھی ہے بالکل. اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتے. یہ طواف کیا ہے؟ طواف کی آپ حیثیت دیکھیں نا، طواف کی کیا حیثیت ہے؟ میں جا رہا تھا، وہ گیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تھا، تو ہمارے جو ہوٹل تھا اس کے یعنی جب ہم گئے تھے ہم الگ کمرے میں تھے، یا ہاں وہ دوسرے ہوٹل میں تھے. یعنی ہمارے پڑوس میں ہمارے جاننے والے بھی آئے ہوئے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں ملے وہاں حرم شریف میں، ہمیں ملے تو وہ اپنے ہوٹل ہمیں لے گئے، اور میں چلا گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے ایک لفظ کہا جو مجھے خاص پسند نہیں آیا. تو وہ ظاہر ہے کہ میں اس وقت تو میرے خیال سے کوئی 30 سال کا ہوں گا، یا جو بھی تھا، یا کم تھا یا زیادہ تھا، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. سن تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ لفظ مجھے پسند نہیں آیا. تو وہ تھا کوئی صاحب حیثیت. یعنی صاحب حیثیت کا مطلب ظاہری لحاظ سے پیسے اور کاروبار بھی اچھا تھا، یہ وہ بس یعنی آ گئے وہ لوگ. وہ تھا ان کا ایک ساتھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہاں بیٹھے میں اور لوگ وہاں چکر لگا رہے ہیں، جس کو آپ چکر کہتے ہیں. تو انہوں نے طواف کو چکر کہہ دیا. تو وہ لفظ تو خیر مجھے پسند نہیں آیا. تو بہرحال یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ طواف ہے کیا. عام طور پہ بس ایک یعنی طواف جو ہے لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور یعنی طواف نفلی طواف کرتے ہیں، اور طواف زیارت ہوتا ہے، اور طواف وداع ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے یہ تو حج کے ارکان سے ہے نا، عمرے اور حج کے ارکان سے ہے. طواف جو ہے سب سے پہلے آپ جاتے ہیں عمرے کو، تو پہلے آپ جو ہے طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نفل پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی. تو طواف کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ طواف ہے کیا؟ طواف اللہ کے گھر کا طواف کرنا. طواف ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ چکر ہی ہم کہتے ہیں، اور کتابوں میں چکر لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جو مجھے پسند نہیں آیا وہ تھوڑا سا اس میں یعنی اس کا انداز ایسا تھا. ورنہ ہے تو طواف کا پہلا چکر ہم کہتے ہیں، دوسرا چکر کہتے ہیں، لیکن وہ احترام سے کہتے ہیں تو اس کے لہجے میں تھوڑا کم تھا. تو اب یہ طواف ہے کیا؟ اب یہ سارا سسٹم جو ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں عام، ہمارے ذہن میں دین کا کوئی نقشہ، تصور، کوئی مقصد، کوئی حقیقت یہ ہے ہی نہیں. دراصل ہم جانتے نہیں دین ہے کیا، دین کس لیے ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے فیصد لوگ جو ہیں یہ جانتے ہوں گے کہ دین کی حقیقت کیا ہے، کلمے کی حقیقت کیا ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے. یہ
لوگ ان معاملات میں تو دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں. ہماری ساری دلچسپی اور موضوعات کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے. کون کتنی دنیا کما رہے ہیں، ہم نے کتنی کمانی ہے، کیسے کمانی ہے. تو اس سلسلے میں مطلب یہ ہے کہ ہم کر لیتے ہیں، سارا انتظام سارا کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو ذرا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود اللہ ہے. اب اللہ جو ہے یہ تو پھر ہم ذرائع سے اس تک پہنچیں گے، ذرائع سے. اب ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بنا دیا ہے، اور دین کے جو ہے وہ 5 بنیادی ستون ہیں. کلمہ شریف ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. حج یہ ذرائع ہیں. اس کے ذریعے اس پہ ہم نے یعنی ان بنیادوں پہ اپنے زندگی کی عمارت بنانی ہے یا اخلاق اپنے استوار کرنے ہیں. لیکن اس میں اللہ سے ایک خاص تعلق ہم نے اپنا جوڑنا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. یہ مضمون خاصا مطلب یہ ہے کہ اگر پھیلائیں تو پھیل سکتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کی آپ ضرورت کو محسوس کریں کہ ہمارے یعنی یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، ایک سمت، ایک کعبے کا احترام. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری بنیادی ضروریات میں ہمارے قیام کا باعث ہے، ہماری یکسوئی کا باعث ہے. اور ہمارے اخلاص، اگر ہم دین میں مخلص ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے. اس یکسوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سمت مقرر کر دی ہے. اپنا گھر بنوا لیا ابراہیم علیہ السلام سے پرانی بنیادوں پہ. اور پھر جو ہے آپ دیکھ لیں یہ تو وہ طواف کی میں بات کر رہا تھا. وہ طواف اصل میں یعنی مجازن یہ آپ کا جو محبوب ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ہے، تو جو اس کا گھر ہے آپ اس کے گھر کے جا کے والہانہ طواف کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں. اور اس یعنی نیت سے اگر آپ طواف کریں گے تو اس کا مزہ مختلف ہوگا، اس کا لطف اور اس کے اثرات جو ہیں. ظاہر ہے دیکھیں ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ ایک بات میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اور جس کو دنیا مقصود ہے، محبوب ہے، اس کو اصل میں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ یہ سارے کام تو کرے گا یعنی رسماً، نماز پڑھ لے گا، زکوٰۃ دے دے گا، روزہ رکھ لے گا، حج عمرے پہ چلے جائے گا. آپ دیکھ لیں وہاں لوگ جاتے ہیں تو زیادہ تر تو ہے وہ سیل فون سے جو ہے کام لیتے ہیں. طواف کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. وہ اپنے گھر والوں کو یہ دیکھو خانہ کعبہ کی طرف، اور میں اس کا وہ لائیو ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں. یا اسی طرح روضہ شریف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لائیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. یہ دیکھو جالیاں ہیں، یہ میں ہوں، یہ بھی یہ لوگ ہیں. یہ تو یہ بہرحال عوام کی میں بات نہیں کر رہا، میں جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود اللہ ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جب جاتے ہیں ابتدائی طور پہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ یعنی انسان کی جو روحانی زندگی کا آغاز اس کے ظاہر سے ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ یقین کے منازل طے کرتا رہتا ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، وہ آیت یاد کریں. مقام احسان تک تو کچھ عرصے بعد وہ پہنچتا ہے. تو یعنی یہ سارے کام جو ہیں، اب وہ طواف کی میں بات کر رہا ہوں، تو طواف اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے گرد آپ والہانہ محبت سے چکر لگاتے ہیں. چکر کا مطلب طواف کرتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ ہوتا ہے اور اس کے گرد یعنی محبوب کا آپ طواف کر رہے ہیں. تو یہ ایک کیفیت اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ جو طالبان مولا ہیں ان کو لطف آئے گا طواف کا. ویسے تو رسومات ہوتی ہیں اور وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے چاہنے والے ہیں اور جو عاشقان ہیں اللہ کے،
تو پھر ان کو طواف کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ طواف میں کھوئے رہتے ہیں، اور وہ یعنی محبوب کے گرد چکر ظاہر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، یہ کعبہ جو ہے لوگوں کے قیام کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کی روحانیت کی یکسوئی اور اخلاص کے لیے کعبے کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اسی طرح حرمت کے جو مہینے ہیں اور قربانی کے جانور ہیں، قلائد ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اب یہ اسی تناظر میں یہ بات ہے، یعنی اس کا ربط تو جو گزشتہ آیت ہے اس کے ساتھ ہی ہے کہ دیکھو، اگر اللہ کو تم منزل نہیں بناؤ گے اور یکسوئی اختیار نہیں کرو گے دین میں، اور دین اللہ کے لیے خالص نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اور اگر تم ایسا کر لو کہ زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں آ کے انسان جب شروعات ہوتی ہیں تو یہ تو جاہل ہوتا ہے، لیکن کسی اللہ سے اگر یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے یہ اپنا رابطہ جوڑ لے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جو اللہ سے جڑ گیا، اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، تو اس کی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا، تھوڑی توجہ سمجھ، اگر انسان نے دنیا میں آ کے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ پھیرا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا اور دھوکہ کھا لیا دنیا کی زندگی پہ، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کو مراد بنا لیا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، اس کا کام خراب ہو جائے گا شدید۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دیکھیں دو صفات ہیں، وہ آپ کو جاننا چاہیے، مجھے بھی جاننا چاہیے، شدید العقاب اور غفور الرحیم۔ شدید عذاب دینے والا ہے، اعلموا، جان لو تم لوگوں، اگر تم اپنی حقیقت پر غور نہیں کرو گے اور اپنی اصل کی طرف رجوع نہیں کرو گے اور دنیا کی طرف رخ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شدید عذاب دے گا، اور ان اللہ عزیز ذو انتقام ہے، شدید بدلہ لینے والا ہے، اور شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سامنے کرام، شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر غفور الرحیم بھی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے دو مختلف صفات ہیں، تو اس کے اب ہم نے اس کا اطلاق ہم پہ کون سی صفت کا اطلاق ہوگا، یہ اب آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے غضب کا یعنی سامنا کرتے ہوئے اس کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی بعض لوگوں نے اللہ کا غصہ کمایا ہوا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، دنیا میں بھی، اس وقت بھی۔ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں، کثیر تعداد ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کا اللہ نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، اور تھوڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو شکر گزار بندے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ان پہ رحمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہیں اس وقت بھی، خصوصی رحمت۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں ان کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو مقام احسان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
ان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کا غصہ کما لیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا کے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے، اب وہ دنیا کے لیے زندہ ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان پہ غفور الرحیم ہے۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، او کما قال قرآن کی دوسری جگہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت شدید عذاب ہے۔ اللہ کے شدید عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے اور بہت زیادہ خوفناک ہے، دردناک ہے، خوفناک ہے۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن میں الفاظ میں تو نہیں ہو سکتا۔ جہنم کی آگ تو، اور پھر وہاں کے جو عذابات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ شدید ہیں۔ اور یہ دیکھیں، ہماری تمام آخرت کی اچھائی یا برائی کا تعلق ہماری آج جو ہم نے زندگی اپنائی ہوئی ہے اس سے ہے، براہ راست اس سے ہے۔ جیسے آپ زندگی گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی، جس خیال اور فکر سے تم زندگی گزارو گے اسی پر تمہاری موت آئے گی، اور جس حال میں تمہاری موت آئے اسی لحاظ سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہماری عام طور پہ ساری زندگی تو دنیا کی وجہ سے ہم آباد ہیں، ہمارے ذہن میں، فکر میں ساری دنیا ہے، کوئی یعنی دنیا ہی کا خیال ہے، اور نہ ہمیں جنت کی پرواہ ہے نہ دوزخ کی پرواہ ہے۔ دنیا ہی کے خیال میں آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی موت خراب ہوگی۔ خراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کا یقین تو دنیا، ایمان کیا ہے؟ یقین آپ کا دنیا پر ہے، ساری سوچیں آپ کی دنیا کی ہیں، تو موت کے وقت تو آپ کے ساتھ وہ یقین ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے موجودہ زندگی میں اگر آپ نے یقین کر لیا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، تو یہ یقین اگر آپ نے حاصل کر لیا اور اسی کے یقین کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر غفور الرحیم ہے، اور آپ کی موت بھی اچھی ہے، آپ کا حشر بھی اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں ذرا، ٹائم کم ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے احترام والے گھر کو، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا باعث۔ لیکن تھوڑا سا اس میں بات کروں، قیاما للناس کہ لوگوں کے یعنی کھڑے ہونے کا باعث۔ اب دیکھیں، آپ کے جسم میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس وقت جب آپ کے ریڑھ کی ہڈیوں کا ایک نظام ہو۔ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ساری 32 مہرے ہوتے ہیں نا، اگر وہ مہرے نہ ہو تو آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس طریقے سے، یعنی جو اللہ سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس سے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا بس اس بات پہ آپ غور کر لیں۔ قیام للناس، یہ ساری جو اللہ، صرف کعبہ نہیں، کعبے کے ساتھ اور ساری چیزیں جو ہے جو اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ آپ کے قیام کا باعث ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت کے مہینے، والحدی والقلائد، قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلے میں نشانی پڑی ہو۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض،
یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کون سی چیز تمہارے قیام کا باعث ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں، اپنے ذرائع تمہیں بھجوا دی ہیں، تو اس کو تم قبول کر لو. میں جانتا ہوں کہ تمہارا قیام کن چیزوں میں ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم بھی ہے. یعنی اگر تم جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو تم قبول کر لو، جو دین اسلام ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے. اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو اور دھوکے میں بڑھ جاؤ، دنیا کی زندگی کو محبوب و مقصود بنا لو، تو تم پہ پھر اللہ کا شدید عذاب ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم. خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.